پیراڈائم ہے۔ اور ماڈرن پیراڈائم ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر چینجز آتی ہیں بائی ٹائم ٹو ٹائم۔ اگر آپ پہلے دیکھیں تھے کہ پہلے جو ہماری انوویشن ہوتی تھی یا انوینشن ہوتی تھی تو وہ سالوں سال ہوتی تھی۔ ڈیجیٹل پلیج ہم کسے کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل پلیج سے مراد وہ ڈیجیٹل رولز ہوتے ہیں جس کے اکارڈنگ ہم چلتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل ہر ڈیجیٹل چیز کو، اس کو کچھ رولز اور ریگولیشن کے تحت ہم اپنے آپ پر لاگو کر کے چلاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے اسے استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے، نہ کہ نقصانات کے لیے، مطلب غیر ضروری استعمالات کے لیے، بلکہ ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے ہم استعمال کریں، تو وہ ڈیجیٹل پلیج کے اس رولز کو جو ہم اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I would like to thanks of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has given us opportunity to improve our hidden abilities in a form of different ways. So I would like to thanks once again of you and your precious time that you will be spending with us, inshallah. So first of all, I would like to share something about the aim of this podcast and why we are going to do that and what's the aim of it. سو انشاءاللہ ہم کچھ چیزوں پہ اور کچھ اصولوں کے اندر اور کچھ ٹاپکس پہ ہم زیر بحث کریں گے، تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آنے والے جو فیوچر میں جو ہمارا جو نیو جنریشنز ہے ان کے جو کوئریز وغیرہ ہوں، آیا وہ ان کے ڈیجیٹل پلیج میں ہوں، کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ ماڈرن پیراڈائم ہے۔ اور ماڈرن پیراڈائم ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر چینجز آتی ہیں بائی ٹائم ٹو ٹائم۔ اگر آپ پہلے دیکھیں تھے کہ پہلے جو ہماری انوویشن ہوتی تھی یا انوینشن ہوتی تھی تو وہ سالوں سال ہوتی تھی، سالوں 2-3 سال بعد آتی، لیکن اگر آپ دیکھی جائے تو ٹیلنٹ چھپتی نہیں ہے، اور ہمارے سے تقریباً کہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ہماری ایک نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس مسٹر سکندر. And please, you have to introduce yourself once again. Who is Mr. Sikandar Hayat and what his profession? Let's start now. السلام علیکم. Thank you, Muhammad Salman, for inviting me to this podcast. Uh, I would like to I would like to thank you once again because Welcome. you gave me opportunity, and this and I think this podcast will give a light to our youth. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو کرنے سے انشاءاللہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈیجیٹل پلیج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے جب کہا کہ ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے ڈیجیٹل میڈیا میں، تو انشاءاللہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی، اور سننے والوں کو بھی بہت مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ بہت سی معلومات کو بھی حاصل کر پائیں گے۔ Mhm. So first of all, Mr. Sikandar, the normal question that I'm going to ask from usually that we are asking from different friends if you meet once again and together again and again in a whole day. So you have to say something about your briefly introduction. Where are you from and what's your profession and why you have selected Okay, postcard sorry. with us? Okay, okay, sir. I'm sorry. I forget that. So, I'm Sikandar Hayat. I'm from Charsadda, KBK, and I'm currently studying BSc Honors Agriculture at Abdul Wali Khan University, Mardan. Mm. Uh, I'm here to. Uh, I'm here in this podcast because of digital Mhm. pledge. Well, I very like the digital media and mm, digital platform for the use of humanity, which is okay. very useful for us. Mm, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل پلیج پر جو ہم پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن mhm, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آنے والے جو ہماری یوتھ ہے، وہ mhm, اگر
باخبر نہیں رہ پائی تو وہ آئندہ کے لیے خدا نخواستہ بہت سے مشکلات کا سامنا کرے گی. تو آپ کا شکریہ مجھے تعارف کروانے کے لیے. ہوں، میں ایک دوبارہ پھر اردو میں تعارف کروا رہا ہوں اپنا. میرا نام سکندر حیات ہے اور میں چارسدہ سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی میں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں BSc آنرز ایگریکلچر کر رہا ہوں. اور گڈ، میرا 1 ایئر کمپلیٹ ہو گیا. الحمد میرا للہ. ڈیجیٹل پلیج سے اور ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل جو بھی پلیٹ فارم ہے، الحمدللہ میری پروفائل وہاں پہ موجود ہوتی ہے. مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہو تو پھر بھی میں وہاں پہ موجود رہتا ہوں، اس لیے اس وجہ سے، تاکہ کل مجھے کوئی کہہ نہ پائے کہ آپ کا یہاں پہ پلیٹ فارم نہیں ہے. مطلب جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جی، اپنا وہ اکارڈنگلی ہم کرتے رہیں. بالکل ونڈرفل. اوکے، تھینک یو سو مچ. اینڈ ناؤ آئی ایم جی گوئنگ ٹو شیئر ہو ایم آئی. سو جس طرح میں اپنے آپ جانتے بھی ہوں گے بخوب، لیکن اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ سب سے پہلے آئی ایم محمد سلمان اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are in our one field. For example, Sikandar Ayaz belong from the agriculture, I am belong from the food science. These are the interrelation, and we can also call as a siblings, right? اور اس کے ساتھ یس ہمارے انگلش انسٹرکٹر بھی ہوں اور باقی اور اسکل سے اللہ رب العزت نے نوازے. اینڈ الحمد للہ بائی دی گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ as you like that Sikandar has given us opportunity to we have to flourish our potential that we have. So before starting our delay our session, we have to come on our topic. That is, first of all, Mr. Sikandar, so what does mean by the digital pledge and why is it important? اس کی ضرورت کیوں جی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا ہے. یہی ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے، اور میں مختصر سا تعارف کروا رہا ہوں آپ کو ڈیجیٹل پلیج کے بارے میں. امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی. ڈیجیٹل پلیج ہم کسے کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل پلیج سے مراد وہ ڈیجیٹل رولز ہوتے ہیں جس کے اکارڈنگ ہم چلتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل ہر ڈیجیٹل چیز کو، اس کو کچھ رولز اور ریگولیشن کے تحت ہم اپنے آپ پر لاگو کر کے چلاتے ہیں. حالانکہ ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے اسے استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے، نہ کہ نقصانات کے لیے، مطلب غیر ضروری استعمالات کے لیے، بلکہ ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے ہم استعمال کریں، تو وہ ڈیجیٹل پلیج کے اس رولز کو جو ہم اپنے آپ کو لاگو کریں گے وہ ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. اس میں ڈیجیٹل سکلز بھی آتے ہیں، پھر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. تو پہلے ڈیجیٹل پلیج کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ میں جس طرح آپ نے کہی کہ ڈیجیٹل اسکل میں ہمارے پاس مختلف اسکلز آتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ڈیجیٹل جو جی ہمارے پلیٹ فارم ہمارے پاس میسر ہے. جس طرح اگر اس میں ہم بات کریں کہ ہمارے پاس فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اور آج کل جو یوتھ کا ایک اور ایک ایڈکشن ہے جیسے کہ اسنیپ چیٹ ہو گیا، ٹک ٹاک ہو جی گیا، اسنیک ویڈیو ہو گیا، ملٹیپل پلیٹ فارمز ہے نا. تو اب اس کے مختلف سورس ہیں. اس سے دیکھ دو قسم کے میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا شیئر کرنا چاہتا ہوں. دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ایک ہر چیز کے ایک مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہے تو اس کے مقاصد بھی زیادہ ہوں گے. ہر چیز کا فائدہ بھی ہوگا اور ہر چیز کا نقصان بھی ہو سکتے ہیں. اب جو دو مقاصد ہے، سب سے پہلے اس میں سے ہے کہ ہم جب ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں، یا ایک چیز کو ہم ویو کرتے ہیں، ہم اس کو واچ آؤٹ کرتے ہیں، تو ہم کس لیے کرتے ہیں. So the same question that you have to ask from yourself, why I'm watching this. As for example, now we are conducting podcast. So what's the aim of it? ٹھیک ہے، اگر ہم پوڈ کاسٹ کریں اس کا ایک مقصد ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم فیس بک یوز کریں یا ہم انسٹاگرام یا سوشل اینی پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے ایک مقصد ہوتے ہیں. اب مقصد کے دو قسم کو ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس انفوٹیرمنٹ، جس کو کہتے ہیں انفوٹیرمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن کہتے ہیں عام الفاظوں میں. دوسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہیں. اب انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، لیکن ہمارا جو ٹائم سپین ہوتے ہیں ڈیلی لائف کو، وہ ہم زیادہ تر انٹرٹینمنٹ پہ گزارتے ہیں. اور یہی ہمارا جو ٹائم سپین ہے اور انٹرٹینمنٹ کا جو زیادہ ٹائم سپین ہم ویسٹ کرتے ہیں، تو اس سے بہت سی بیماریوں کی اجاگر ہوتی ہیں. ایز فار ایگزامپل، ہم
اگر آپ کو یوتھ دیکھا جائے تو یوتھ زیادہ تر متاثر ہوتی ہے کس سے؟ مٹیریلسٹک سے. وہ میں پہلے میرے یہی سے میرے ایک فلاسفی کہ میں لوگوں سے متاثر ہوتا تھا. میں لوگوں کی چیزوں سے دیکھ کے الحمدللہ بائی دی گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئی نو آئی ایم ناٹ کیئر آف دیز ایٹ آل. سو اسی بھی ہاف ہے کہ لوگ چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک عارضی چیز ہے. ٹھیک ہے سر. تو اب سوشل پلیٹ فارم میں سے جس طرح آپ نے کہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں میسر ہیں. اب اس فار ایگزامپل کون کون سے سوشل پلیٹ فارمز ہیں جس سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں؟ ایک بات کیونکہ ہمارے جو یوتھ کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں ایوری بڈی وانٹ ٹو بیکم انڈیپینڈنس ڈے رائٹ. انڈیپینڈنس. Nobody can want to survive and dependent on your parents, on your others material, other جی family member. So that's why what are those platforms that we can easily earn something? Let's Mr. جی Sikandar. جی تھینک یو سلمان. ہمارے پاس بہت سے پلیٹ فارم مہیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جس فیس بک کو استعمال کرتے ہیں، جس انسٹاگرام کو، جس ٹویٹر وغیرہ، جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم ان سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اس جال میں پھنس چکے ہیں جو انہوں نے بچائی ہے ہمارے لیے. اس پہ بہت سے انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں کر پاتے. لہٰذا ہم بہت سے فری پلیٹ فارم اویلیبل ہے. یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہے، سیٹنگ کر کے، فیس بک کی سیٹنگ کر کے جو بیہودہ ویڈیوز، جو مطلب غیر مناسب ویڈیوز آتی ہے آپ کو جان میں پھنسانے کے لیے، وہ آپ سیٹنگز پرائیویسی میں جا کے اپنی بند کر کے صرف تعلیمی ویڈیو، مطلب اسکل والی ویڈیو آپ کو آئے گی. اور جو آپ کی وہ ہوگی ویڈیوز والی جو ہوتی ہے، جو ہم سوائپ کر کے کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو صرف وہی ویڈیوز آئے گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، مطلب اپنے اس ایڈکشن کو ختم کرنا ہے سوشل میڈیا کی، اس کی، اور استعمال بھی کرنا ہے تو صرف اسکل سیکھنے کے لیے. بہت سے اویلیبل ہے، بہت سے اسکل اویلیبل ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، DigiSkill.pk کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. ان کا فری ہے بالکل. ہر 3 مہینے میں کورسز لانچ کرتی ہے. وہ بھی ہم اس سے بھی اسکل سیکھ سکتے ہیں، فری لانسنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ ایکسیٹرا. بہت سے کورسز وہاں پہ موجود ہے. وہ بالکل فری ہے، بالکل فری. صرف آپ کو کرنا ہے کیا ہے کہ ہر ویک میں ان کے جو ٹاسک ہوتے ہیں، جو اسائنمنٹ ہوتے ہیں، جو میں نے خود کیا ہے. میں نے الحمدللہ گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہے، فری لانسنگ کا کیا ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت سیکھنے کو ملا ہے، اور میں استعمال بھی کر رہا ہوں اس اسکل کو. میں نے الحمدللہ کمائے بھی اس سے ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پلیٹ فارم اویلیبل ہیں ان سے فائدہ اٹھائے، جو ایزلی اویلیبل ہے. میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیٹا کے پیکج کرے اور اضافی پیسے لگائے، نہیں لگائے پیسے. جو فیس بک ہے، جو یوٹیوب، آپ کے پاس جو بھی ہے، واٹس ایپ پہ بھی کورسز اویلیبل ہوتے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی مینٹورز ہوتے ہیں، ان کا نمبر وہ ہوتے ہیں. بس صرف آپ نے وہ آپ کو ویڈیو بھیجیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگن ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. سب اویلیبل ہے. کورسیرا کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ اسکلز ہے. ایک اسکل سیکھ کر ہم بہت سے ارننگ کر سکتے ہیں. اور پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے بہت سے، جو ہمیں وہاں سے مطلب انکم جو ہمیں ملتی ہے وہاں سے ہم کروا سکتے ہیں. مطلب جو بہانہ بناتے ہیں کہ ہم فری لانسنگ کر کے کرتے ہیں، لیکن ہم پیسے کیسے نکال سکتے ہیں وہاں سے، تو وہ بھی بہت ایزی ہو گیا ہے. سادہ پہ نکلا ہے، نیا پہ کارڈ فری بن جاتا ہے. پہلے تو ابھی پتہ نہیں، لیکن بہت ایزی ہے. پیونیر کا اکاؤنٹ بنا کے ہم ارننگ نکلوا سکتے ہیں، اور پاکستان کو بھی ہم ترقی کی دوڑ میں شامل کر سکتے ہیں. مطلب جتنی زیادہ انکم آئے گی باہر ڈالر کی صورت میں، تو ہمارا ملک بھی بڑھے گا انشاءاللہ. ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے کانفیڈنس اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا ہے. تو اور اس کے بعد کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے. جو ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچ کر، مطلب میں ایگریکلچر کر رہا ہوں نا، تو یہ ضروری نہیں کہ بس میں ایگریکلچر میں بھی پڑھا رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح ہے کہ ہم ڈیجیٹل سکلز ہے نا، آج کل کے دور میں AI آ گئے، چیٹ GPT ہے، جو بہت سے پلیٹ فارم آ گئے. تو ان کو ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ڈیجیٹل بلج کے ساتھ چلنا ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے اپنے آپ کو اس میں اندر لے جانا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے کہ میں اس میں آپ کو کیسے شامل کروں. مطلب میرا ایگریکلچر ہے، میری مثال لے لیں. میں اپنی مثال لیتا ہوں سلمان بھائی کی.
کہ وہ فوڈ سائنس کر رہے ہیں، میں ایگریکلچر کر رہا ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس میں پڑھیں؟ ہے ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر اس ڈیجیٹل دور کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں اپنی فیلڈ میں، مطلب میں ایگریکلچر میں، ان کی فوڈ سائنس کی فیلڈ میں ہم بہت سے ترقی کر سکتے ہیں، مطلب بہت سے وہ اپرچونیٹیز آ سکتی ہے جو ہم ان کو استعمال کرنے کے اگر نہیں کریں گے، ان کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل سکلز کے ذریعے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ تو سلمان بھائی بالکل میری یہ رہی ہے بالکل۔ آپ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ مختلف ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارمس اویلیبل ہے، اور اسپیشلی جو پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ڈیجیسکل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیسکل کے ذریعے سے آپ نے کون کون سے کورسز کیے ہیں، اور آپ کو کس طرح اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ فار ایگزامپل ایز بینگ اے ڈیزائنر ایز یو ایز آئی ایم، تو آپ کو ڈیزائنر آپ نے کی کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات تھی، اور آپ کیوں کرنا چاہ رہے؟ ابھی جس طرح آپ کا جو ایک دوسرا ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے ایگروٹیک کے نام سے، رائٹ، اس پہ آپ مختلف جی جی قسم کے ایگریکلچر کے اسپیکٹس کو آپ شیئر کرتے ہیں، تو آپ نے اس پلیٹ فارم کو کیوں چوز کیا ہے، اور وہ بھی ایک قسم کے کنٹینٹ رائٹر کی بہاف میں، تو کائنڈلی اس کے بارے میں جی تھوڑا سا رونمائی فرما دیجیے۔ جی جی بالکل۔ اس طرح کے جو 2019 کے اینڈ میں کرونا وائرس آ گیا تھا نا، تو وہیں سے جب ہم گھر پہ تھے ساری دنیا رک گئی تھی، تو وہاں سے مجھے پتہ چلے کہ ڈیجیٹل پلیج اور ڈیجیٹل سکلز کی اہمیت کا اندازہ مجھے پتہ چلا۔ مطلب گھر بیٹھ کر ہم ڈیجیٹل سکلز سیکھ کر پیسے کما سکتے تھے۔ تو وہاں سے میں نے بلاگنگ سیکھی، مطلب وہاں گھر بیٹھے ایک لیپ ٹاپ وہاں اویلیبل تھا، پی سی موبائل بھی اویلیبل تھا الحمدللہ، تو انٹرنیٹ تھا، باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو الحمدللہ میں نے بلاگنگ کرنا سیکھی، اس کی بنا پر میں نے آج ایگروٹیک بنایا۔ لیکن میں اس کے پہلے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیجی اسکل جو پلیٹ فارم ہے یہ بالکل فری ہے، بالکل بالکل فری ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے، گڈ، اور میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویل ڈن۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جو یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے خود ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے فیس بک پہ، لیکن بدقسمتی سے ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم جو استغفر اللہ فضول چیزیں کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اشتہار میں دیکھا ایک بھائی نے، تو انہوں نے فارورڈ کیا مجھے، میں نے ان کو دیکھا اور اپلائی کیا، سمپل از دیٹ۔ اپلائی کر کے پھر مجھے میسج آیا کہ آپ کا کورس شروع ہوا ہے، میں نے کورس شروع کیا الحمدللہ۔ ہر ویک میں ویڈیوز آتی تھی، ویڈیوز دیکھ کر 3 مہینے میں نے فری لانسنگ اور ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ کورس مکمل کیا۔ تو اس کے بعد میں نے پریکٹس کی اور اپنی اسٹڈیز بھی جاری کی، فرسٹ ایئر کیا، سیکنڈ ایئر کیا، پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے میں ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس بلاگنگ کو اور رائٹنگ سکلز کو اور گرافک ڈیزائننگ کو ساتھ لے کر ایک پلیٹ فارم بنایا اپنے ایگریکلچر فیلڈ کے ریلیٹڈ، ایگروٹیک ڈیلی کے نام سے، جو تقریباً سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ موجود ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ ٹھیک تو ہے، میں الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ کروں، اس ڈیجیٹل پیج میں پیچھے نہ رہوں، اور اپنے سننے والے بھائیوں کو بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پیچھے نہ ویل رہیں، ڈن۔ کیونکہ وقت ہے اگر ہم پیچھے رہ گئے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ویسی بھی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس ڈیجیٹل سکلز کو سیکھ کے ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے ٹھیک ہے ہم سکندر، آپ مجھے یہ جی بتا دیجئے کہ آپ جس طرح آپ کے کہاں گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے جو دوسرا بلاگنگ آپ نے سیکھی ہے، تو سب سے پہلے کوشچن ارائز ہوتے ہیں کہ کیا ہم اکیڈیمک اس مین کہ ہم اسکول کالج کے ساتھ ان سکلز کو ہم کیسے سیکھا جا سکتے ہیں، اور کتنا ڈیوریشن لگتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس ایک 6 آور اسکول میں ہوتے ہیں، پھر آ کے ٹیوشن جاتے ہیں، تو وہ اس کو کتنی ٹائم کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس اسکلس کو ڈیولپ کریں؟ پھر میں آپ کے ساتھ ایک دو انٹرسٹنگ اسٹوری بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بالکل، تھینک یو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کم ٹائم لگتا ہے، مطلب اسٹڈیز کے ساتھ یہ بالکل ممکن ہے، میں نے کیا ہے الحمدللہ، سب کر رہے ہیں، میرے آس پڑوس میں بھی بھائی ہے، اور میرے دوستوں نے بھی کیا ہے، اور مطلب آپ اپنی اسکول مکمل کرے، صبح کی کلاسز لے، پھر جب آپ گھر آئے فریش ہو کر
صرف 30 منٹس بھی زیادہ ہوں گے، صرف 20 منٹس نکال کر، ایک دن میں 20 منٹس نکال کر ویڈیوز دیکھ لے، اور اسائنمنٹ کے لیے بھی 20-30 منٹ نکال کر وہ حل کر کے ڈی جی اسکل پر جو اپنا اکاؤنٹ ہے اس پر اپلوڈ کر کے آپ بالکل بیغم ہو جائے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ انشاءاللہ مہینے کے مطلب 3 مہینوں کے بعد مہیا کریں گے. لیکن سرٹیفکیٹ کو آپ نے بالکل نظر انداز کرنا ہے، آپ نے صرف فوکس کرنا ہے اسکلز پر، کیونکہ آج کل کے دور میں سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں کچھ مطلب معنی رکھتی ہے، لیکن وہ ویلیو کم ہو گئی ہے. آج کل جو اسکل بندہ ہے نا، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو آپ نے صرف دن میں 20 منٹ نکال کر آپ ایک اسکل سیٹ سیکھ سکتے ہو، بلاگنگ کی، گرافک ڈیزائننگ کی، ڈی جی اسکل پلیٹ فارم پہ جو اویلیبل کورسز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ورڈ پریس ہے. ابھی بہت سے کورسز ایڈ ہو گئے، ہمارے وقت میں نہیں تھے. اے سی او ہو گیا، ورڈ پریس ہو گیا، اور بہت سے کورسز ایڈ ہو گئے. جی اب یہ آپ سکندر بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں لسٹ کرا دیجئے کہ کون کون سے کورسز اویلیبل ہے. ایز فار ایگزامپل جس طرح اسپوکن انگلش ہو گئی ہے، گرافک ڈیزائننگ ہو گئی ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا، ویب ڈیزائننگ ہو گئی، وہ کون کون سے اسکلز ہے. پھر باقی اسٹوڈنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے کورسز میں اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ ڈیزائنر ہیں، میں ہوں بھی ڈیزائنر، میں اسپوکن انسٹرکٹر بھی ہوں، تو آیا ان دو فیلڈ میں ہماری انٹرسٹ ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ان لسٹ کر دیجئے تاکہ اسٹوڈنٹ کو یہ اویئرنیس ہو جائے کہ ڈیجیٹل اسکلز میں ہم کون کون سی اسکلز پہ بات کر رہے ہیں، کون کون سی اسکلز موجود ہیں. جی فرمائیے. جی جی میں جو ڈی جی اسکلز ڈاٹ پی کے آپ نے گوگل پہ سمپلی سرچ کرنا ہے، ڈی جی اسکل ڈاٹ پی کے، ہوں اور آپ ویٹ کر کے، میں ابھی لوڈ ہو رہا ہے، میں بھی آپ کو یہاں سے دیکھ کر بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہے. جی فری لانسنگ ہے، ڈیجیٹل ہوں مارکیٹنگ ہے، ہوں گرافک ڈیزائننگ، یس ویڈیو ایڈیٹنگ، اینیمیشن، ویڈیو ایڈیٹنگ، اینیمیشن اینڈ بلاگنگ ہے جو نیو اسکل سیٹ آ رہے ہیں. یس اے سی او ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ورلڈ پریس ہے جس پہ آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہو، بلاگ پوسٹ بنا سکتے ہو، مطلب اس طرح. کمیونیکیشن اینڈ سافٹ اسکلز بھی آ گئی ہے، یہ ابھی نہیں آئی ہے. تو تقریباً 15,590 اسٹوڈنٹس انرول میں اس میں. ماشاء اور اللہ. ورچوئل اسسٹنٹس ایک جاب، ایک اسکل آ گئے ہے جس کی جاب بھی اویلیبل ہے امیزون پہ. آپ کام کر کے ورچوئل اسسٹنٹ بن کے تو آپ بہت سے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ابھی جی ای کامرس مینجمنٹ ہے، کریٹو رائٹنگ ہے، ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، اور بس اتنی ہے تقریباً. جی مطلب ہے کہ کورسز زیادہ ہیں اور ہم پہ بڑھ ڈالے ہیں. بہت سے ہم زیادہ. نہیں سیکھ جی پاتے جی ہیں. اچھا. جی اب بالکل. میں آپ کے ساتھ جس طرح ایک- میں نے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ کہیں کہ میں ایک دو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے جس طرح فار ایگزامپل جس طرح میں نے سکندر سے پوچھا کہ آپ کو کون کون سی اسکل سیکھی اور کون کون سی اسکل پہ آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کی اور کون کون سی اسٹیجز سے ہم نے اس کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے ایک کزن تھے، ایک 9th میں پڑھتے اور ایک 7 میں پڑھتے ہیں. تو جب دونوں کو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہ اس طرح کرو کہ آپ نے لینگویج وہ اسٹارٹ کرو ابھی سے کچھ سیکھو. اس نے کہا کہ بھائی ہم کیا سیکھیں. جب میں ڈیزائننگ کرتا رہا تو میں اس کو بار بار ان کو کہوں کہ بیٹا اس طرح کرو وہ کرو، تو اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوئی. تو کہنے کہ بھائی آپ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں. کل مجھے میسج آیا، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 14 اگست کے لیے پوسٹر بنانی ہے. میں نے کہا نہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے کہتے کہ میرے لیے بناؤ، لیکن وہ یہ کہ کہتے بھائی اگر آپ نے بنانی تو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں. تو کیا ہوا، اس کو میں نے تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں نرشمنٹ دی ہے کہ علمی لحاظ سے. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اس کو سیکھوں گا انشاءاللہ. تو ابھی وہ 9th میں الحمدللہ وہ جب ہماری اسٹیج پہ آئے گا تو امید ہے کہ اس کو مختلف اسکلوں سے امور حاصل ہوگا. کیونکہ ہمارا جو پیراڈائم میں تھا یہ کہ ابھی ڈیجیٹل اسکلس کی اجاگر ابھی ہوئی، لیکن ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے سینئر موجود ہے تاکہ ان کو صحیح راستہ بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا یہ کرنا. اب ایک اور مثال آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ جانتے ہو کہ جو حماد صافی تھا جس کو ہم نانا پروفیسر کہتے ہیں، وہ میرا خود جی مینٹور رہا ہے. لیکن اب کوشچن ہوں، رائز ہوتے ہیں کس طرح رہے، کیونکہ اس کو جب میں دیکھتا تھا، اس کو ویژولی میں دیکھتا کہ یار اس میں کانفیڈنس کس طرح ہے، اس میں دا وے آف اسپیکنگ کے، دا پاور آف اسپیکنگ کے، پبلک اسپیکنگ کے، کہ وہ سافٹ اسکل جو اس کے ساتھ میسر تھے اس نے وہ شو کیے.
اور اسی سے مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوئے، پھر الحمدللہ کہ ہم نے وہ انٹرسٹ آرام آرام سے اس کو ڈیولپ کی. تو اسی بہاف پہ اس طرح مثالیں بہت سے موجود ہیں، تاکہ ہم اس کو انٹرسٹ کریں، ہم اس کو آبزرویشن کریں، اور پھر ہم بآسانی سے ہم اس سے کچھ سیکھ پائیں. Okay, and now, Mr. Sikandar, now we are going to talk about another aspects from him کہ ہمیں کس ٹائم سے اسکل اسٹارٹ کرنا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ میرا جو کزن ہے اس نے اسٹارٹ کی فرام 9 کلاس سے، تو ہمیں کون سی اس سے کلاس سے اسٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اسٹڈی پہ بھی افیکٹ نہ ہو اور ہمارے ساتھ ساتھ میں اسکلز بھی پالش رہیں. جی سلمان، پلیز ریپیٹ دا کوشچن. Okay, one second. سوری. First of all, the question that I ask from you, that from which time is better to start digital skills? As for example, as I give the example, my cousin has started. My cousin has started in 2000 in class 9. Okay, and we had learned in class 15, almost in BS level. So which time is better for initiative and to bring hidden out abilities? کون کون سے skills ہے تاکہ ہمیں اس ٹائم پہ ہم اس کو اجاگر کریں، اس کو ہم سیکھ لیں. جی، میری رائے تو یہ کہ جب بھی آپ کو اسمارٹ فون اویلیبل ہو جائے، یا اس کے علاوہ گھر پر کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ اویلیبل ہو جائے، اسی ٹائم سے آپ نے اسکل سیکھنے کے لیے اپنے بچے کو بٹانا ہے. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ جب ایج کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ جو مغربی دنیا ہے وہاں پہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو بہت سے زیادہ سکلز آتے ہیں وہیں سے. مطلب اس طرح نہیں کہ ڈائریکٹ کوڈنگ پہ لگا دو، اس طرح نہیں. مطلب چھوٹے بچوں کے لحاظ سے چھوٹے سکلز ہوتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر میتھمیٹکس کے ماہر ہو جائے، اس طرح کمیونیکیشن سکلز، جو انگلش سکھانی چاہیے ان کو بچوں کو، یہ بھی ایک سکل ہے نا. تو اس کے علاوہ ڈیجیٹل سکل کی طرف آگے لے کے جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دور رکھنا چاہیے، اور کسی اچھے سے اسکل لرننگ جو مطلب انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اسکول ٹائمنگ کے بعد ان کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے، کیونکہ بچے تو خود کام نہیں کرتے، اور ماں باپ جو فارغ نہیں ہوتے، تو ان کو ایک اچھی انسٹیٹیوٹ کی طرف لے جانا چاہیے، اور مطلب ان کو اسکل سکھانی چاہیے. تو یہ جس طرح آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ کی اکیڈمی ہے اس کے نالج کے نام سے، اس کے اکیڈمی کے نام سے، تو ماشاء اللہ آپ بھی بچوں کو جو اسکول سے فارغ ہو کر سیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایج کی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. جو بچہ ہے وہ اگر 5th کلاس میں ہو، 4th میں ہو، 3rd میں ہو، اس سے وہیں سے وہ شروع کر سکتا ہے. تو یہی میری رائے ہے. جی Alright. جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب ہے کہ جس طرح کہتے ہیں ایج از جسٹ اے نمبر. اوکے، اور علم جو ہے ہم سیکھ لیتے ہیں ہر ایج میں. ٹھیک ہے، بآسانی سے ہم سیکھ لیتے ہیں. اب جی بات بالکل. یہ ہے کہ اگر ہم مطلب فار ایگزامپل ہم اسکل سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے جو کردار ہوتی ہے جو پیرنٹنگ کی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پیرنٹس اگر فار ایگزامپل اسپیشلی فادر ہے، وہ اسکلفل ہوگا. ایز فار ایگزامپل آج کل جو ہمارا جو پیرنٹس ہے وہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے وہ اتنا وہ سیٹسفائی نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک ہی کویشچن ہے کہ بیٹا یہ ٹائم ویسٹر، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے پیسے فضول ضائع ہوتے ہیں. لیکن ان کو دوسری جانب دکھائی نہیں دیتی کہ مطلب ہے کہ آپ اس سے بآسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. ہاں، اگر اس کو ہم سیٹسفائی بھی کریں کہ پاپا والد صاحب کے اگر یہ دیکھ باقی اس بندے نے اتنے کی، اس نے اس طرح پیسے کمائے، تو وہ ان کو نہیں مانتے. تو سکندر، آپ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جی میں پیرنٹس ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ وہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتی اپارٹ فرام انٹرٹینمنٹ کے علاوہ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا از اے کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم. نو، دس از رانگ. It's both of them. Infotainment, entertainment is small. So what's the reason behind it? Why our parents shouldn't trust on this? Yes. کہ ان کی اس سوچ کو بدلے. یہ اس طرح ہوگا کہ مطلب وہ اگر آپ کو موبائل فون مہیا کر دے تو آپ نے کچھ کر دکھانا ہے. مطلب ایک مہینے وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ فضول بیٹھے ہو، آپ اس طرح.
مطلب آپ خاموش ہو جائے، وہ آپ کے بڑے ہو تو آپ خاموش ہو جاؤ. آپ نے اس کو اپنے ابو کو یا اپنے بڑوں کو اس طرح جواب دینا ہے کہ آپ نے محنت کر کے اسکل سیٹ سیکھنی ہے اور ان کو پیسے کما کے دینے ہیں، مطلب عزت سے، حلال طریقے سے. بہت سے طریقے بھی ہے جو حرام ہیں، ان سے بچنا ہے. وہ اپنے علماء کرام سے وہ ہم سیکھیں گے. مطلب جو بھی ٹریڈنگ وغیرہ جو حرام طریقے ہیں اس میں بھی حلال ہے، لیکن ان سے بچ کے رہنا ہے. اور اسی کا نام ڈیجیٹل پلیج ہے. مطلب ڈیجیٹل پلیج میں ہم کو طریقے سیکھنے ہیں کہ ہم کس طرح کمائی کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو سیو کر کے کمائی کر سکتے ہیں اسکل سیکھ کر. تو والدین سے گزارش بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ٹرسٹ کرے. اور اس طرح بہت سے سافٹ ویئرز وغیرہ بھی آ گئے جو اپنے بچوں پر نگرانی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پیرنٹل کنٹرول والے. پی ٹی اے نے بھی جاری کی. تو میرے خیال میں یہ اس کی ضرورت ہے کہ بچے اپنی محنت کر کے اپنے ماں باپ کو دکھائے کہ ہم فضول استعمال نہیں کر رہے اور ہم محنت کر کے ہم کمائی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. جی یہ جس طرح آپ نے کہیں کہ ایک انوائرمنٹ اس طرح ہمیں کریٹ کرنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی چاہیے تاکہ وہ ان کو دیکھیں کہ ہمارا جس طرح آپ نے کہا پیرنٹنگ سافٹ ویئر کی. کل میں ان کو سرچ آؤٹ کر رہا تھا، میں نے کہا کون کون سے سافٹ ویئرز مجھے اور بائی دی گریس آف اللہ کہ وہ فری آف کاسٹ ہیں. لیکن جی ابھی جی بھی بالکل. اس دیکھ جب ایک چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے پاس اویئرنیس ہوتی ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا، اب جس طرح ایک اسکینڈل ہوا ہے جو اسلامیہ یونیورسٹی کا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ جی اجاگر ہو گیا کہ ہاں یونیورسٹی میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. صحیح ہے. اب اسی بہاف جی پہ جی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں موبائل یوز کر رہتے ہیں. اور سب سے پہلے تو غلط کام یہ ہے کہ اس کو ہم موبائل دے دیتے ہیں، لیکن اس پہ ہم پیرنٹ کنٹرول نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک بچے ہیں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر وہ تنگ کرے پیرنٹس کو تو بس پیرنٹس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. یہ ایک جی فیکٹ ہے. جو اور پاک میں یہ لگا دے. یس بالکل، اور یہ بھی ہمارا ایک ناکامی کے ایک ذریعے ہیں. تو اسی پہ ہاف پہ ہمیں چاہیے، ہمارے پیرنٹس کو چاہیے تاکہ ان کو سب سے پہلے کہ ہمارے جو سوشل پلیٹ فارمس ان کو دوسری اسپیکٹ دکھا دیجیے. ایز فار ایگزامپل اگر آپ میٹرک تک اگر آپ اپنے بچوں کو سوشل اسکلس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو یقیناً اس کو دوسرے دوست بتائیں گے لیکن ان کو غیر جانب بتا دیں گے. مطلب ہے کہ فار ایگزامپل فیس بک یوز کریں گے، فیس بک سے کسی اور پہ چلے جائیں گے. اگر آپ ٹک ٹاک یوز کریں گے، ٹک ٹاک پہ وہ انفرٹینمنٹ کے علاوہ انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ چلے جائے گا. تو اسی بہاف پہ یوز کرو. انشاءاللہ ہم اس پہ سیشن کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے بارے سے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم اس پہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ناؤ انشاءاللہ سکندر، آپ مجھے یہ بتا دیجیے ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو بی وائنڈ اپ اور سیشن. یس. فرسٹ آف آل دیٹ ہمارا جو مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈگری حاصل کرو از رائٹ. ڈگری از اے کائنڈ آف پیس انٹل اف یو ہیو بیک گراؤنڈ نالج. ایز فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک جس طرح آپ نے مثال دی ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو لیکن آپ کو سکلز نہیں آتے تو اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. ایز فار جی ایگزامپل یہ ایک فیکٹ ہے اور ہر کسی کو اس کا علم ہے. جس طرح آپ بھی ڈیزائنر ہیں اور ہم ان چیز سے بخوب جانتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہمارا رائٹ ہینڈ کا کام ہے. لیکن یہ کہ یار جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ اللہ ناراض ہوتی ہے، دوسری ہے کہ ہم ایک چیز ہمیں آتی نہیں اس کو ہم نے کس طرح ایکسپوز کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ جی بتا دیجئے کہ ہم نے ڈگری تو وہ تو کیا ہمارا وہ کیا کہتے ہیں فارمیلٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم نے سیکھنے ہر حال میں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر 16 ایئر ایجوکیشن اگر آپ کو اللہ نے موقع دیے تو آپ اس کو کمپلیٹ کرو. لیکن اسٹارٹنگ یہ کرو کہ آپ نے اکیڈیمیا کے ساتھ آپ نے جو ہمارا جو ڈیجیٹل اسکلز ان کو لازمی سیکھنے. اب میں آپ کے ساتھ ایک اور جی پوائنٹ شیئر کرتا ہوں. ایز فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس اکیڈیمک کے لحاظ سے ہمارے پاس ڈگری ہو، فار ایگزامپل پی ایچ ڈیز ہولڈرز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اب لازمی نہیں ہے کہ ان کو صرف انگلش آتی ہے، انگلش اے کائنڈ آف لینگویج رائٹ. اب لینگویج آتی ہیں وہ تو یقیناً آپ کو آ جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ سی وی میں یا ریزومے اگر میں آپ لکھیں گے تو اس میں یقیناً آپ یہ لکھیں گے کہ یار میرے پاس یہ الائٹ اسکلس میسر ہے، ٹھیک ہے. ایز فار ایگزامپل اگر اب مجھ پہ میرے پہ اتنا ٹرسٹ ہے، سیلف بلیو ہے کہ الحمدللہ میرے اکیڈیمک کے لحاظ سے گریجویشن کے بعد میرے پاس جو اسکلز ہے بآسانی سے اللہ مجھے مواقع کھلوا دیں گے. لیکن یہ کہ آپ مجھے کوشچن سوال یہ تھا کہ آپ نے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈگری کے ساتھ ہم نے جو اسکلز ہے دونوں کو کس طرح کمپیئر کرنے اور اس کو ہم نے سیکھنا چاہیے یا اس کی کیا وجوہات ہیں. جی جی بالکل. محمد سلمان آپ نے بہت اچھی بات کی اور اچھا کوشچن کیا. میرے خیال میں ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھنا بہت ضروری ہے.
اس وقت کی بہت اشد ضرورت، مطلب اس ایج میں ہم اگر ڈگری کے ساتھ ساتھ، ڈگری کرنے کے ساتھ جو ہے کہ فارمیلٹی ہے، اور ڈگری اور سرٹیفکیٹ جسٹ ریپرزنٹیشن آف یور اسکل سیٹس اینڈ یور کوالیفیکیشن، اٹس نتھنگ. سو ہمیں چاہیے کہ اسکلز بھی سیکھے جو ڈیجیٹل مختلف پلیٹ فارمز پر اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کو وقت نکالے. مطلب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ڈگری کر رہے ہیں، ہم 16 ایجوکیشن کر رہے ہیں، 20 کر رہے ہیں. Yes. تو وقت نکالنے سے نکلتا ہے. مطلب ہم اگر وقت نہیں نکالیں گے تو کیسے نکلے گا؟ ہم اپنے Definitely. مصروف زندگی میں جو کہ مصروف نہیں ہوتے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ہم بس کمنٹس کرتے ہیں، اور پارٹیوں کے لحاظ سے، اور وہ سوشل مطلب سیاسی کرتے ہیں، پولیٹکس کے لحاظ سے. پولیٹیکل وغیرہ، ہاں جی. تو وہ اس سے باز رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایک شیڈول بنانا چاہیے، اسکیجول بنانا چاہیے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. مطلب یونیورسٹی جا کر 9 بجے سے 12 بجے تک کلاسز، یا 1 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں، اس کے بعد نماز کھانا، پھر اپنے 1-2 گھنٹے آرام کرنا ہے. اس کے بعد اسکلز کے لیے جو آپ نے ٹائم مختص کرنا ہے، وہ آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی 1 گھنٹہ، ہاف گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا 20 منٹ بھی دے کر ہم ایک اسکل سیکھ سکتے ہیں، جو مطلب آہستہ آہستہ کر کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مطلب خطرہ خطرہ پانی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سمندر بن تو جاتا. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ آج کل کے نوجوانوں کو، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے. میں اپنے آپ سے شروع کروں گا کہ ہم اسکل سیکھیں. یہ 1-2 اسکل سیکھنا بھی کافی نہیں ہے، اس دور میں ہمیں بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. اور اس امید سے آج 14 اگست بھی یہ ہے، اور قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ کام کام اور صرف کام. مطلب ہمیں صرف اسکل سیکھنا ہے، اور جو ڈگری ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ، ان کو بھول جائے، بس وہ آپ کو ملتی جائیں گی، وہ آپ جمع کرتے جائیں. مطلب اپنے سی وی میں لگائے، ریزومے لگائے، جو بھی جہاں بھی لگاؤ، مطلب وہ جسٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں، وہ بھی لازمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ لے، وہ لے. مطلب وہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے کہ یہ میری جو اچیومنٹ ہے، وہ جو مجھے اچیومنٹس ہے وہ مجھے مل رہی ہے ڈگری کی صورت میں جو ہوتی ہے، اور سرٹیفکیٹ کی صورت میں. تو پریکٹیکل سکلز آنے چاہیے سب کو. اور اسی کے ساتھ یہ جو میرا سوال کا جواب تھا.